دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو تین چیزیں توجہ طلب ہیں اس معاملے میں. ایک تو میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ الحمدللہ جتنی بریفنگ آپ نے دی اور انٹروڈیوس کروایا مختلف ایکٹیویٹیز کو، اور یونیورسٹی کے جتنے بھی فیکلٹیز اور ڈپارٹمنٹس اور ڈائریکٹریٹس اور ایریاز ہیں ان کے اندر آن گوئنگ ایکٹیویٹیز کو اور ڈیولپنگ ایکٹیویٹیز کو اور فیوچر پلاننگ سے ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں، خواہ وہ کریکولم سائڈ پہ ہیں، خواہ وہ ٹیچنگ سائڈ پر ہیں، خواہ وہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ، ہر لحاظ سے میرا دل بہت خوش ہوا. اور خاص طور پہ جو ماڈرن یہ ٹیکنالوجی ہے اس کو جتنے خوبصورت طریقے سے استعمال کر کے اپنے ان ایام کے اندر ایمرجنگ چیلنجز کو ایڈریس کیا ہے، یہ یونیک ہے. اس پر بہت مبارکباد میں بار دیگر آپ سب کو دیتا ہوں، کیونکہ آپ کی بہت بڑی فیکلٹی ہے اور متعلقہ اسٹاف ہیں جو سن رہے ہیں. ایک ایک کا نام پاسبل نہیں. آپ سمجھیں کہ میں نے ایک ایک انڈیویجول کو سیپریٹلی مبارکباد دی تھی. ہر ایک کا ایک کنٹریبیوشن ہے. ہر شخص کی حیثیت ایک سیل کی ہے، جیسے پوری باڈی سیلز کے ساتھ تشکیل پاتی ہے. کوئی ایک شخص جو ہے وہ اپنی ایفرٹ میں، ریزلٹ پروڈیوس کرنے میں اور یونیورسٹی اور پورے انسٹیٹیوشن کو آگے ترقی دینے میں، کوئی ایک شخص اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اور اپنی ان پٹ کے لحاظ سے دوسرے سے کم نہیں ہے. ہر ایک کو مبارکباد. نیچر آف اسائنمنٹس ڈفرینٹس ہوتی ہیں، نیچر آف کنٹریبیوشنز ڈفرینٹ ہوتا ہے، مگر ہر چیز اپنی جگہ ہر دوسری چیز سے زیادہ ہی اہم ہوتی ہے. کسی کی اہمیت اور ریلیونس کم نہیں ہوتا. یہ تو مبارکباد کا اسپیکٹ. دوسری وائس چانسلر صاحب نے جو بات کی ہے اس حوالے سے میں بات یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ اصل فوکس ہے علم پر. بنیادی طور پر اگر اس کی اہمیت سمجھ میں آ جائے کہ ہماری لائف میں اس کا ریلیونس کیا ہے اور سوسائٹی میں کیا ہے، اور علم کے ایریا میں جو کنٹریبیوشن ہے سنسیریٹی سے، ڈیڈیکیشن سے، آنیسٹی کے ساتھ اور پورے ہارڈ ورک کے ساتھ، اس کی سگنیفیکنس یا اس کا سٹیٹس کیا ہے. تو 100 علی گڑھ دینے اس قوم کو اور منہاج یونیورسٹی کو 100 علی گڑھ پروڈیوس کرنے والا ادارہ بنانے میں ہمیں کوئی رکاوٹ اور مشکل نہیں رہے گی. میری دانش میں علم، ہم علم کو سرو کر رہے ہیں. میری دانش میں علم ہر شے کی بنیاد ہے. دیکھیے نا، ہمارا عقیدہ اللہ کی توحید سے شروع ہوتا ہے. ایک مسلمان اپنی ابتدا لا الہ الا اللہ سے کرتا ہے، توحید سے. اس کو بھی قرآن مجید نے علم کے ساتھ جوڑا ہے اور ایک مقام پر فرمایا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی علم اٹسیلف ایک ایسی ریالٹی اور ایک ایسا ٹروتھ ہے اور ایک ایسی عظیم بلیسنگ ہے کہ ایمان کو بھی، عقیدے کو بھی اس پر استوار کیا گیا. دو چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک، پہلی وحی جو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں کی، انسانی تاریخ کی پہلی وحی اور پہلی بلیسنگز انسانی تاریخ کی جو اللہ نے ہیومینٹی پر کی، وہ بھی علم کے ذریعے کی. میری مراد آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے. جب فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ تو باری تعالیٰ، آپ سے پہلے 2 مخلوقات موجود تھی، ملائکہ بھی تھے اور جنات بھی تھے، تو انسان کو پیدا کر رہا ہے، ان کے ذریعے زمین میں دنگا فساد، خون بہانا، قتل وغیرہ سب کچھ ہوگا. ہمیں یہ منصب خلافت کا اور اپنی نیابت کا، وائس جیرنسی کا اور آپ کے ڈیپوٹی ہونے کا اور آپ کا ریپریزنٹیٹو ہونے کا دنیا میں، ہمیں یہ منصب
عطا فرما دے. ہمارے اندر تو کوئی شر، کوئی گناہ، کوئی لڑائی جھگڑا فساد ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت نے ان کے سوال کے اس ایسپیکٹ کو ایڈریس نہیں کیا، بلکہ جواب دیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. میں نے آدم کو ایک ایسی بلیسنگ دی ہے، اور وہ علم کی بلیسنگ ہے، اتنی تمہارے پاس نہیں ہے. اور اس کو ڈیمونسٹریٹ کروا کر پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، یعنی اس کی عظمت کا اقرار کرو. تو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں روئے زمین پر اپنی سب سے پہلی جس بلیسنگ کا ڈیمونسٹریشن کروایا اور جس سے انسان کو عظمت دینے کی بنیاد اور فاؤنڈیشن ڈکلیئر کیا، وہ بھی علم تھا. پھر آ جائیے آخری وحی جو اللہ رب العزت نے کی، اور جس کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند کر دیا. اس کے بعد کوئی نبی اور رسول مبعوث نہیں ہوں گے. وہ قرآن مجید کی وحی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ فرمائی. اور اس آخری وحی کی پہلی جو سیگمنٹ آئی، اس آخری وحی الہیہ کا جو پہلا سیگمنٹ آیا، جس سے قرآن مجید کے نزول کا آغاز کیا اللہ رب العزت، وہ تھا اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو گویا اللہ رب العزت کا کمیونیکیشن جب زمین پر انسانیت کے ساتھ ہوا، تو انسانی تاریخ کا پہلا کمیونیکیشن جس میں اپنی بلیسنگ ظاہر کی، وہ بھی نالج ہے. اور آخری کمیونیکیشن جس پر اپنی ریولیوشن کو بند کر دیا وحی کو، وہ بھی نالج. پڑھیے. اور پڑھنا جب پڑھیے قرآن مجید میں آیا، اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف دین اور مذہب اور شریعت اور احکام فقہ کو پڑھیے، نہیں. علم پوری یونیورس کا علم ہے، چونکہ اس میں فرمایا اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے مخلوق کو، کائنات کو پیدا کیا. فینومینن آف کریشن کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالی. تو گویا علم کا جو سلیبس ہے یا کریکولم ہے جس سے انسان کو عظمت ملتی ہے، وہ کریکولم وہ ہے کہ جو کریشن ہے اس پوری یونیورس کی، انسان کی، دریاؤں کی، آسمانوں کی، سیلیسٹیل ورلڈ ہے، گیلیکسیز ہیں، سٹارز ہیں، ارتھ ہے، مختلف اور سیارے ہیں، گلیکسیز کی وسعتیں ہیں، ایک انسان ہے اس کی کریشن ہے، یونیورس کی کریشن ہے، اینیمل ورلڈ ہے، ویجیٹیبل ورلڈ ہے، کنگڈم، یہ ساری کائنات کی جو شے بھی ہے اس کی کریشن پہ غور کریں، کریشن پہ. تو گویا سائنسز کا دروازہ کھول دیا، سائنسز کا. اقرا بسم ربک الذی خلق، پروسیس آف کریشن. تو یہ سائنسز آ گئی ساری، نہ صرف ہیومن سائنسز آ گئی، اس میں ایمبریالوجی بھی آ گئی، اس میں کائنات کی پوری تخلیق بھی آ گئی، اس میں کوسمولوجی بھی آ گئی، اس میں اسٹرانومی بھی آ گئی، اس میں فزکس اور ایسٹرو فزکس کے جو فینومینن ہے کہ کائنات کی باڈیز کس طرح چلتی ہیں، کس طرح گریویٹیشن ہے، فورسز کس طرح بیلنس کریٹ کرتی ہیں، کس طرح کائنات کی ایکسپینشن ہوتی چلی جا رہی ہے، کیسے کنٹریکشن ہوگی. جب کریشن کا لفظ بول دیا انکلوڈنگ دا ایکسپینشن، تو پھر وہ سارا کچھ آ گیا. اتنا اس کا کنویس وسیع کر دیا، کنویس علم کا. اور پھر فرمایا الذی خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو پیدا کیا علق سے. اب لوگ عام مترجم جو سائنس کی ABC سے واقف نہیں ہیں، علماء اسکالر، وہ علق کا ترجمہ کرتے ہیں، دیٹ از رانگ. وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ خون کے قطرے سے پیدا کیا، اس لیے کہ عربی زبان میں، عربک لٹریچر میں، ڈکشنری میں، عربک لینگویج میں ایک ایک لفظ کے 10 20 15 بعض اوقات 50 معنی بھی ہوتے ہیں. معنی تو بے شمار ہوتے ہیں ایک ہی لفظ کے، مگر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، دوسرے معنی میں نہیں. تو خون کے قطرے سے انسان کی تخلیق کا جو پورا پروسیس ہے وہ نہیں گزرتا، وہ اس کو خون ملتا ہے، اس کی
کریشنل پروسیس میں خون نہیں ہے، وہ تو انسان من علق، وہ تو آتا ہے ایک سپرم سے، اور ادھر ماں کا اووم، ان کی آپس میں ایگ کی پلانٹیشن ہوتی ہے، یہ جڑتے ہیں، پھر اس جڑنے کے ساتھ پھر ایک پروسیس ہوتا ہے، ڈویژن ہوتی ہے، مائٹوٹک ڈویژن اور میوسس، پھر اس کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ اس کا نیوکلیس بنتا ہے، اس کا ایمبریو بنتا ہے، پھر ایمبریونک ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں مراحل سے. تو اس پورے پروسیس میں سپرم اور اس کے اووم سے لے کر کہیں کریشنل پروسیس میں خون نہیں آتا. اور انٹرسٹنگ چیز، لفظ اللہ نے بولا علق، علق کہتے ہیں ہینگنگ ماس کو. جو ہینگنگ ماس ہوتا ہے، جو لٹکتا ہے، ہینگ کرتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ جب اگلی سٹیج پر انسان کا یہ جو اس کا سیل بنتا ہے آگے، تو جب پھیلتا تو وہ اس طرح اینڈومیٹریم جو ہوتا ہے، یوٹرس کا اینڈومیٹریم، اس کے ساتھ ہینگ کرتا ہے، اس طرح جڑ جاتا ہے. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ وہ ہینگنگ میس کی طرح لیچ لائک سٹرکچر ہوتا ہے اس کو علق کہتے ہیں، لیچ کی طرح، اور ہینگ کرتا ہے. اب یہ 1942 سے پہلے تک سائنس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مرحلہ آتا ہے، جب تک یہ مائکروسکوپ ایجاد نہیں ہوتا. 1942 کے لگ بھگ اس زمانے میں، جب پچھلی صدی کی وسط میں مائکروسکوپ ایجاد ہوا اور مائکروسکوپک سٹڈیز ہوئی، تو پتہ چلا کہ اس طرح ایمبریونک ڈیولپمنٹ میں شروع میں یہ سٹیج آتی ہے ہینگنگ ماس کی طرح. قرآن مجید نے 14 صدیاں پہلے یہ بتا دیا تھا کہ اس پروسیس سے انسان گزرتا ہے. تو پھر اس طرف آگے ذکر آیا قلم کا. قلم کا ایک پروسیس ہے لکھنے کا. آگے فرمایا وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، حتیٰ کہ وہ تمام سیکرٹس ہیومن کریشن کے یا ورلڈ کریشن کے یا یونیورس کی کریشن کے اور کائنات کے اندر رننگ کے جتنا کچھ ہے، وہ جو کچھ انسان نہیں جانتا، اس سارے کو اللہ کا علم اللہ نے علم. علم کا ایک بڑا واسٹ ہو گیا. میرا ویژن اور میری خواہش یہ ہے کہ علم جو اس کانسیپٹ میں ہے، جو کور کرتا ہے، جب انسان کی سول اور اسپرٹ کی بات آتی ہے تو وہ انسانی لائف کے اسپریچول ڈائمینشنز کو کور کرتا ہے، اس کی عقل کو کور کرتا ہے، عقل ایک جوہر ہے، اس کے انٹلیکٹ کو کور کرتا ہے، اس کے ہارٹ اور ہارٹ آف دا ہارٹ کو کور کرتا ہے، جو ڈیپتھ آف ہارٹ ہے، جہاں اس کی اسپرٹ اور اس کے سول کو کور کرتا ہے، اس کی سٹیجز کو کور کرتا ہے، اس کی اچھی اور بری انکلینیشنز کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں، کس طرح کی کریکٹرسٹکس اور پروپینسٹیز ہوتی ہیں، کس طرح وہ جھکتا ہے اور خرابیوں کی طرف جاتا ہے، کن میلانات کے ساتھ اچھائی کی طرف جاتا ہے. وہ جب اس کی سٹڈی ہے، اس طرح اس کی باڈی کی سٹڈی ہے، پھر جس کائنات میں رہتا ہے اس کی سٹڈی ہے، تاکہ وہ دنیا کی ماڈرن ٹیکنالوجی میں، ماڈرن علوم میں، ماڈرن فنون میں بھی ڈیولپ کرے، اپنی اسپرٹ میں بھی اس طرح ڈیولپ کرے جس کی وجہ سے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اور وہ عرش کا سامان بھی اپنی اس فزیکل باڈی کے اندر پیدا کرے، اللہ کے قریب بھی ہو، وہ سچائی بھی سیکھے، اس کے اندر ٹروتھ بھی آئے، اس کے اندر سنسیریٹی بھی آئے، اس کے اندر ڈیڈیکیشن، لائلٹی بھی آئے حق کے ساتھ، اس کے کریکٹر میں جنروسٹی بھی آئے، ٹروتھ فلنس بھی آئے، کائنڈنس بھی آئے، مرسی فلنس بھی آئے، کمپیشن بھی آئے، اور وہ لوگوں کے ساتھ بھلائیاں بھی کرے، علم کو بڑھائے، اپنی سوسائٹی کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کو بھی سمجھے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، ان کی ادب اور تعظیم کیسے کرنی ہے، اپنی وائف کو حقوق کیسے دینے ہیں، بچوں کی پرورش کیسی کرنی ہے، اپنی نیبرہڈ کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، سوسائٹی کو. تو یہ ایک ایسا انسان بنے جس سے اس کے من کو بھی نور ملے، اس کے ظاہر سے بھی اچھائیاں ظاہر ہوں، اس سے سوسائٹی کو بھی فائدہ پہنچے، اس سے اس کے مذہب اور روحانیت کو بھی ترقی ملے، اس کی مادی زندگی میٹیریل ورلڈ کو بھی ترقی ملے، وہ اپنی اسٹیٹ اور سوسائٹی کو بھی اس کے لیے بینیفیشل ہو، اور ورلڈ آف ہیومینٹی کو بھی بینیفیشل ہو. ایسا انسان کریٹ کرنا اور ایسے انسان کو ترقی دینا اور ایسا انسان ڈسکور کرنا اور اس کو پروموٹ کرنا چھپی ہوئی خوبیوں کے ساتھ، یہ علم کا مقصد ہے. میری آرزو یہ ہے، جب میں بولتا ہوں کہ 100 دینے ہیں ہم نے علی گڑھ، تو میری آرزو یہ ہے کہ سوسائٹی کو اتنے انسٹیٹیوشن دینے ہیں، کوئی انسٹیٹیوشن ان تمام ضروریات کو کیٹر فور کریں، لک آفٹر کریں، کہ وہ ایسے انسان تخلیق کریں
کہ جو طالب علم ہمارے پاس منہاج یونیورسٹی میں آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ظاہر اور باطن، اس کی ایکسٹرنل لائف اور انٹرنل لائف کی ریکوائرمنٹس، اس کی میٹیریل اور اس کی اسپرچل لائف کی ریکوائرمنٹس، وہ ساری اتنی خوبیاں اس کو ملیں کہ وہ ایک ایسا فرد بنے جو فرد دنیا میں بھی آئیڈیل ہو اور آخرت کے لیے بھی آئیڈیل مقام پر پہنچے، خلق کی بھلائی بھی کرے اور اپنے خالق کے ساتھ تعلق بھی قائم کرے، اس کو ظاہر میں بھی بھلائی دیں اور اس کو باطن میں بھی بھلائی، اس کو کریکٹر بھی پیدا ہو، جب وہ یہاں سے نکلے تو صرف جاب کرنے کے قابل نہ ہو، نہیں، وہ انسانیت کا درد لے کے نکلے، ایک اچھا انسان بن کے نکلے، اس کی زبان سے کبھی گالی نہ نکلے، وہ جھوٹ نہ بولے، کسی سے دھوکہ نہ کرے، اس کی زبان سے، آنکھ سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، اس کے عمل سے کسی کو، انسانی کسی شخص کو نقصان نہ پہنچے، دھوکہ دہی نہ کرے، وہ سراسر بلیسڈ پرسنالٹی ہے، اس سے لوگوں کو بھلائی ملے، خیر ملے، اچھائی ملے۔ ہمارا انسٹیٹیوشن منہاج یونیورسٹی ایسا ہے جو ان تمام ضروریات کی کفالت کرے، اور ان ضروریات کو کفالت کرنے والا انسٹیٹیوشن جب یہ بنے گا تو اس سے پھر آپ جیسے برانچز پیدا کریں گے، تو میں اس کریکٹر کی برانچز چاہتا ہوں پورے ملک میں ہوں، کریکٹر کی، کریکٹر بلڈنگ کا کام ہو، اس کو کہتے ہیں انسان سازی کا کام ہو۔ وہ جب نکلیں تو وہ باٹنی میں ڈگری لے کے نکلیں، زوالوجی میں ڈگری لے کے نکلیں، کمپیوٹر سائنسز میں ڈگری لیں، کیمسٹری میں لیں، بایو کیمسٹری میں لیں، ایم فل کریں، پی ایچ ڈی کریں، لا کریں، وہ سوشل سائنسز میں ڈگری لیں، اکنامکس میں، فائنانس میں، جو بھی ڈگریز لے کے نکلتا جائے، مگر اس سے صرف اپنا روزگار نہ کمائے، بلکہ وہ ایک ایسا انسان ہو جس سے سوسائٹی کے ہر فرد کو اور پوری سوسائٹی کو خیر اور نفع ملے، تو لوگوں کے لیے ایک چلتا پھرتا رحمت کا ایک پیکر ہو، اچھائی کا پیکر ہو، بھلائی کا پیکر ہو۔ ہمارا انسٹیٹیوشن منہاج یونیورسٹی، ہمارے جو ٹیچرز ہیں، اگر وہ اس چیز کو سمجھ کے انکلکیٹ کریں یہ چیز، تو ان کا ہر لمحہ عبادت ہے، وہ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ کام اگر آپ کر رہے ہوں تو آپ کے مقابلے میں دوسرا شخص اگر 1000 سال کی عمر پائے، ہوتی نہیں، چلو 100 سال کہہ لیں جو ورکیبل چیز ہے، 100 سال کی عمر پائے اور 100 سال سارے پوری رات جاگے، مصلے پر گزارے، نفل پڑھے اللہ کے حضور، اور ہر روز نفلی روزہ رکھے، اور 100 سال اس طرح گزار دے، ہر روز روزہ رکھے، ہر رات عبادت کرے اللہ کی، جو 100 سال ایسے گزار دے، جو اجر اس کو ملے گا اس سے زیادہ بڑی، نفلی اس کی عبادت سے زیادہ بڑی عبادت ہے اگر آپ اس طرح کے انسان کریٹ کریں گے اور علم کی ایسی خدمت کریں گے۔ میرے نزدیک علم سے بڑی بلیسنگ کوئی نہیں ہے، نالج سے بڑی۔ نالج سے کریکٹر بنتا ہے، نالج سے انسان کی پرسنالٹی بنتی ہے، نالج سے انسان کے مورلز ڈیولپ ہوتے ہیں، نالج ہی سے ایتھکس بنتے ہیں، نالج ہی سے اسپرچویلٹی بنتی ہے، نالج ہی سے رائچسنس بنتی ہے، ورچوسنس بنتی ہے، ہیومن ویلیوز جنم لیتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی، سوسائٹی میں ایسے افراد کی کثرت ہوتی چلی جائے گی، یہ پھر سوسائٹی کے اکنامک میٹرز کو، پولیٹیکل میٹرز کو، اسٹیٹ افیئرز کو بھی گریجولی ہر انسٹیٹیوشن کو خیر پہنچے گی۔ ہمارا انسٹیٹیوشن فاؤنٹین بنے اس ورچو کا، should become a fountain، اور پھر اس طرح آپ آگے ان سبجیکٹس کو پھیلائیں۔ جو سکولز ہیں آپ کے منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت، پھر ان کو چوز کریں گے، میرا ویژن یہ ہے کہ ان کو چوز کریں گے گریجولی، ان میں سے 10 کو، 20 کو، 25 کو ایک ماڈل کے طور پہ اوپر لے آئیں گے۔ اس پورے ویژن کے ساتھ اپنی منہاج یونیورسٹی بیسک فاؤنٹین ہے، اس نے ایک ماڈل دینا ہے، اور وہ ماڈل کس نے دینا ہے؟ وہ فیکلٹی نے دینا ہے۔ آپ اس کے پائنیئر ہیں، اس کے فاؤنڈر ہیں، آپ وہ کریکٹر پیدا کرنے والے انجینئر ہیں، آپ آرکیٹیکٹ ہیں، آپ ڈاکٹرز ہیں، آپ فیڈ کر رہے ہیں۔ گویا یہ انسٹیٹیوشن ماں ہے، بچوں کی پرورش ہو رہی ہے۔ بچے ہمارے پاس جو وائس چانسلر صاحب کے ہی انڈر ہے، منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کی شکل میں سکولز ہیں، الٹیمیٹلی انہی میں سے 100 کو چوز کرنا ہے، ٹو میک 100 علی گڑھز، ان میں سے 100 کو چوز کرنا ہے۔ گریجولی آپ شروع فرمائیں گے، 10 کو، پھر 20 کو، 25 کو، گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ ABC کے لیولز بنا لیں گے کہ کس میں کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی جگہ ہے ان کے پاس، کتنی کیپیسٹی ہے کہ اس کو بلڈ اپ کریں۔ پھر لوکل لوگوں کو انوالو کرتے ہوئے اور اپنی وہ
जनरेट करें, उस पर लगाएं। हम एक्चुअली इल्म को कमाई का जरिया नहीं बनाना चाहते, हम भलाई का जरिया बनाना चाहते, पूरी सोसाइटी के लिए भलाई का जरिया, कमाई का जरिया नहीं। इसके जरिए इंसानियत का भला, पाकिस्तान का भला हो, उम्मत मुस्लिमा का हो, फिर इंसानियत का भला हो जाए, खैर हो जाए। हम अगर ये कंट्रीब्यूट कर सकें और हजार हाल और अल्टीमेटली बाद अजान इसी तरह 100 इंस्टीट्यूशन बिल्ड अप करते करते स्कूल कॉलेज बनेगा, कॉलेज से यूनिवर्सिटी बनेगा, इंस्टीट्यूशन बनते जाएंगे। ये जनरेशंस का मैटर है, इस पे नस्लें लगेंगी। मगर सिमत अगर मुतय्यन हो जाए और आपकी हैसियत गार्डनर, आप माली हैं इसके, इस बाग को पानी देने वाले, इन पौधों के बीज बोने वाले, इन प्लांट्स को देखभाल करने वाले, इनको फर्टिलाइज करने वाले, इनको वाटरिंग करने वाले, इनको लुक आफ्टर करने वाले, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट करने वाले हैं। जैसे एग्रीकल्चर के प्रोसेस में होता है, तो कल्चर भी हमें कल्चरिंग करनी है इनकी। और कल्चर एग्रीकल्चर ये एक ही चीज है, यानी लैटिन वर्ल्ड है जैसे, और जर्मन कुल्टूर, यानी उसमें बीज बोते हैं, पौधा उगता है, काट छांट करते हैं, डेवलप करते हैं, गंदे जो पौधे होते हैं उसको उखाड़ फेंकते हैं, यानी इस तरह परवरिश करती है जिस तरह पौधे की माली परवरिश करता है, एक बच्चे की जिस तरह माँ अपनी गोद में परवरिश करती है। हमने इंसानी नस्लों की अपनी यूनिवर्सिटी और अपने इदारों की गोद में परवरिश करनी। बाकी तालीमी इदारों में पढ़ाया जाता है, डिग्री दी जाती है, इंसान की परवरिश नहीं की जाती, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। जितने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज में, उसमें लोगों को डिग्रीज भी मिलती हैं, पढ़ाया भी जाता है, प्रोफेशनल भी बनाया जाता है, जॉब के काबिल बनाया जाता है, सब कुछ किया जाता है, मगर एक इंसान नहीं बनाया जाता। ये उनका सब्जेक्ट ही नहीं। और यही प्रॉब्लम मदारिस का भी है। वो दीनी मदारिस हैं, अब अगर किसी ने सर पे टोपी रख ली है और खासी बड़ी दाढ़ी रख ली है और शलवार कमीज पहनता है, कोट पैंट टाई भी नहीं पहनता, या लंबा जुब्बा पहनता है, मस्जिद की इमामत करता है, मस्जिद का खिताब करता है, मुफ्ती कहलाता है, किताबें लिखता है, ये सारा मदारिस का अरबी का निसाब पढ़ा, इस सारे कामों से इंसान तो नहीं बन गया। इंसान कहाँ है? इंसान कैरेक्टर का नाम है, लिबास का नाम नहीं है। इंसान चेहरे की वजाकता का नाम नहीं है, एक कैरेक्टर का, वैल्यूज का, मोरालिटी का, उस शख्सियत का, किरदार का नाम है। वो किरदार साजी मदारिस में भी नहीं होती, वहां भी आपस में आपको नहीं होता। जो कुछ स्कूलों में गाली गलोच होता है वो उधर भी गाली गलोच होता है। जिस तरह की बद अखलाकी इधर होती है स्कूल कॉलेज में, उसी तरह की बद अखलाकी उधर होती है। सिर्फ ये बद अखलाकी और बद तहजीबी एक नए अंदाज में, मॉडर्न जो कुछ बच्चे सीख रहे हैं इस ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में, जो तबाही है वो इस पैराए में सीख रहे होते हैं, उनकी भी एक ग्लोबलाइजेशन है। वो एक शरी और मजहबी से लिबास के लिबादे में वो भी उसी तरह बद तहजीबी और बद अखलाकी सीखते हैं। रूहानियत नाम की कोई चीज नहीं होती। रस्म रिवाज होता है, नमाज पढ़ ली, खिताब कर लिए, तकरीर, इस रस्म से दीन की रूह नहीं जिंदा होती। तो मेरा मतलब है रिलीजियस और सेकुलर इंस्टीट्यूशन दोनों तरफ से इंसान साजी का अमल नहीं हो रहा। हम जब अलीगढ़ देने की बात करते हैं तो दरअसल मैं 100 फैक्ट्रीज ऐसी चाहता हूं मुल्क में जिन फैक्ट्रीज की प्रोडक्ट इंसान हो। ऐसे 100 इंस्टीट्यूशंस बने और वो स्कूलों को एमईएस के जरिए ग्रेजुअली करते, कुछ अपने कैंपस खोलते, करते करते अदद में वहां ले आएंगे जहां इंसान साजी हो, इंसान पैदा हो, और वो शर्क से गरब तक लोगों को नूर पहुंचाएं और खैर पहुंचाएं। और उसका जो मदर इंस्टीट्यूशन है वो तहरीक मिनहाजुल कुरान थी, मगर इन पर फोकस करते हुए, और वो है इन पे जब फोकस करते हैं तो वो मिनाज यूनिवर्सिटी है और आपकी मिनाज एजुकेशन सोसाइटी। ये एक मुख्तसर सा, चूंकि वाइस चांसलर साहब ने फरमाया अचानक मेरा विजन, तो मैंने चंद एक चीजें आपके गोश गुजार कर दी। उम्मीद है कुछ जितना थोड़ा सा मैंने अर्ज